انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں جس کی انسان کو خبر نہیں۔ ایسی کون سی طاقت ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخری کیا ضرورت تھی؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے یا اللہ کی نشانی ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج آپ جاننے والے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ نے انسان کو احساسی تقوی پر خلق فرمایا ہے۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تل اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے بچے پال لے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بیچنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلسفی، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کے سفر کو روانہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننے کے لیے مختلف مذہبوں میں مختلف مشقیں رکھی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ سب معروف الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے، ایک خاص علم جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قبض نہیں ہے بلکہ خلق کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچا سکتے اللہ تک عبادت اور ریاضی کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینوں میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے ایمان کی طاقت اور اس کو جنت بھی دے دے۔ لیکن جو راستہ اللہ تک لے جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کو ملتا ہے اس کے اندر اس کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے فلسفی اور دانش مندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور یہ عقل سے پرے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہاں اہل عرف کی پروان کے لیے پیدا فرمائے۔ بنا عرف حاصل کیے ہوئے ان جہاں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکری، جنگلی جانور یا پھر پیڑ پودے ہو، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو کبھی چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کے مرتا ہے، یا تو کبھی رومی اقبال، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کے مرتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آ جائے تو فلسفی جان میں گر جاتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آ جائے تو کلندری کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یہی انسان کبھی جانور سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے مغفرت الہی عطا ہو۔ جہاں انسان کی عمر 40 سال سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کچھ کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہے، شاید وہ اپنا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں مل جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنی اصلی مقام پر ضرور جائے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے، اور روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر رہتا ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کو خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ انسان کو ظالم اور ایک جگہ جاہل کہہ رہے ہیں۔ جاہل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انسان روح پر ظلم کرتا ہے، اور ظالم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انسان روح کی نہیں سنتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو سائنسدان اس کو انگریزی زبان میں ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان اپنے جسم پر علاج کرواتا رہتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا، کیونکہ روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے اٹھا لیا جائے تو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس پر مہربان ہو چکا ہے، جس نے اپنی کھوج کے بارے میں اس کے دھیان لگا دیا ہے۔